سوال: وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب: وہ خرگوش ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اور کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ نمبر 1 چینٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر، یہ ایک پرندہ ہے، نمبر 5 مینڈک۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب: اس وقت زمین پر 2 ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب: اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال: ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب: منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال ہے: کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال: کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال ہے: کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے: کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے: کیا قرآن شریف مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے: کیا آپ جانتے ہیں کہ مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے: زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار پڑا اور اب قیامت تک نہیں پڑے گا؟ جواب ہے دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال ہے: پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شب بھر۔ سوال ہے: وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال: خواب میں دودھ پینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں دودھ پینا علم اور حکمت کی علامت ہے۔ سوال ہے: وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال ہے: کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے: کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال ہے: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال ہے: سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نیبو کے چند قطرے۔ سوال ہے: کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان۔ سوال ہے: کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھانے کو۔ سوال ہے: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب ہے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے سے۔
سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال ہے کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ جواب ہے یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 599 سال عمر۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب ہے غسل انسان کے جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے بتائیے کہ کس خلیفہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے سال تک ہنسی نہیں آئی تھی؟ جواب ہے 100 سال تک۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب ہے مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ سوال اللہ پاک کی وہ کون سی نعمت ہے جو انسانوں سے برداشت نہیں ہوتی؟ جواب بیٹی اور بیماری۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا؟ جواب مہمان کے ساتھ کھانے کا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کی؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال بتائیے کہ کون سا پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے؟ جواب ٹڈی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب شداد نے۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والا پہلا پرندہ کون سا ہے؟ جواب طوطا۔ سوال بتائیں کہ منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا کیا نام تھا؟ جواب مسجد زرار۔ سوال قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب حرف نون۔ سوال والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب جنت کی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے سب سے بابرکت کون سی عورت ہے؟ جواب جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال کون سی مٹی جسم پر لگنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جواب سجدے کی۔ سوال کس طرح کھانا کھانے سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب زیادہ گرم کھانے سے۔ سوال دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے کتنے حصے گرم ہے؟ جواب 70 حصے گرم ہے۔ سوال لڑکیوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز خوبصورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟
जवाब शर्म व हया। सवाल कौन सा काम करने से औरत का निकाह टूट जाता है? जवाब इस्लाम छोड़ने से। सवाल औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज्यादा गुनाह करता है? जवाब औरत के जिस्म का ज्यादा गुनाह करने वाला हिस्सा ज़बान है। सवाल क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? जवाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलाद आदम में सबसे पहले नबूवत मिली। सवाल क्या आप जानते हैं उस नमरूद का नाम क्या था जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में था? जवाब नमरूद बिन कनआन था। सवाल बताइए जन्नत से निकाले जाने से पहले सांप के कितने पैर थे? जवाब बहुत ही खूबसूरत 4 पाँव थे। सवाल बताइए वह कौन सा परिंदा है जो भूखा रहकर जिंदा रहता है और पेट भरकर मर जाता है? जवाब मच्छर। सवाल क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा जानवर है जिसका पेशाब पाक है? जवाब चमगादड़ का पेशाब पाक है। सवाल क्या आप जानते हैं किस नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए थे? जवाब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान का दिल काला हो जाता है? जवाब कत्ल करने से। सवाल वो कौन सी 3 खूबियां हैं जो इंसान को बाकमाल बना देती हैं? जवाब ठंडा दिमाग, मीठी जबान, नर्म दिल। सवाल किस तरह के कपड़े पहनने वाली औरत को शैतान अपना बना लेता है? जवाब तंग और बारीक लिबास पहनने वाली औरत को। सवाल वह कौन सी घड़ी है जो बरसों की इबादत से बेहतर है? जवाब इंसाफ की घड़ी यानी जिस घड़ी में इंसाफ किया हो। सवाल काबा शरीफ की तरफ मुंह करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई थी? जवाब जोहर की नमाज। सवाल रोटी बनाते वक्त रोटी का ज्यादा फूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब रिज्क में बरकत की। सवाल किस नमाज में 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब तहज्जुद की नमाज में। सवाल जब इंसान की रूह निकलती है तो सबसे ज्यादा कहाँ दर्द होता है? जवाब दिल में। सवाल अल्लाह ताला के नजदीक कौन सा पहाड़ सबसे अफजल है? जवाब ओहद पहाड़। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला कितने जादूगरों से हुआ था? जवाब 80,000 जादूगरों से हुआ था।
سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد غم میں کتنے سال تک روتے رہے؟ جواب: 300 سال تک روتے رہے۔ سوال: جو ہر انسان کے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں ان فرشتوں کا کیا نام ہے؟ جواب: کرامن کاتبین۔ سوال: ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تبارک و تعالی کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ جواب: 10 رحمتیں۔ سوال: مکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: ابو لہب کی بیوی ام جمیل۔ سوال: صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ جواب: عقاب نام تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ جواب: اللہ تعالی نے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھے، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالی کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق جہنم کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 7 دروازے۔ سوال: قرآن پاک کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔ بتائیے کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے تم میں سے کوئی بھی مرد عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مل بھی سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت لگا لو تو بھی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالی نے سب سے بہترین شفا انسانوں کے لیے کس چیز میں رکھی ہے؟
صحیح جواب ہے قرآن مجید میں۔ سوال ہے اسلام میں فضول خرچ کرنے والا کس کا بھائی ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے سفید رنگ۔ سوال ہے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ کس سورہ میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب ہے 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ صحیح جواب ہے حج و عمرہ کرنے۔ سوال ہے مسجد نبوی کو سب سے پہلے کس نے ہرے رنگ سے رنگوایا؟ صحیح جواب ہے سلطان حمید نے۔ بتائیے کہ اسلام میں ایک بھی لقمہ حرام کھانے کی کیا سزا ہے؟ جواب ہے 40 دنوں تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ بتائیے کہ کس زبان میں بیت المقدس کو یروشلم کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے عبرانی زبان میں۔ سوال ہے بتائیے کہ نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ صحیح جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو لوگ قرآن مجید لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ جواب ہے کاتمان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ جس عبادت کا اجر اللہ تبارک و تعالی خود دے گا وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرحانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب ہے سلسلیب چشمے کا پانی۔ سوال ہے خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟
جواب ہے اس کو حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہے۔ سوال، بتائیے ناک کے بال اکھاڑنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، اسلام صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیتا ہے، لیکن جسمانی ساخت کو بلا وجہ تبدیل کرنا یا قدرتی طور پر موجود چیزوں کو ختم کرنے کے بارے میں احتیاط کی تاکید کرتا ہے۔ ناک کے بالوں کو اکھاڑنا یا ختم کرنا طبی طور پر صحت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بال انسان کے جسم کی اندرونی حفاظت کے نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ ناک کا بال اکثر دھول وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ کو روکنے میں کام کرتا ہے۔ سوال، نماز کے دوران چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یا رحمکم اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے ساری قضا نماز معاف ہو جاتی ہے؟ جواب، بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانے یا توبہ کرنے یا کسی کو اپنی قضا نماز ادا کرنے سے قضا نماز ادا ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ انسان پر ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے اور اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ انسان جب گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ قضا نمازوں کا ادا کرنا ضروری نہیں، غلط ہے۔ قضا نمازوں کی ادائیگی بہرحال لازم ہے۔